جی سر، ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، شیطان کو کس نے ورگلایا، تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں عام انسان کی زندگی میں کوئی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے؟ یقینی طور پہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر تو احادیث موجود ہیں، اس کے اوپر تو ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہی ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں ان لوگوں کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک تو ابلیس ہے، لیکن ابلیس کے علاوہ بھی شیاطین ہیں۔ قرآن اس بارے میں ذکر کرتا ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہیں اور جنات میں بھی شیاطین ہیں۔ جب ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں تو سورہ ناس کے اندر ہم اینڈ میں یہی تو کہتے ہیں من الجنتی والناس، جی ٹھیک ہے، کہ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ جی تو اس کا اثر تو آپ کی ذات پر پڑتا ہے، اور ہر شخص نے بھی اپنے نفس کو اس لیول پر نہیں لے کر آیا ہوتا کہ وہ برائی میں گھس کر برائی کی اصلاح کرنے لگ جائے۔ پہلی سٹیج یہی ہوتی ہے کہ آپ برائی سے کنارہ کشی اختیار کریں، کہیں آپ بھی اس رنگ میں نہ رنگے جائیں۔ یہ بہت بعد کی سٹیج ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس لیول پر آ گیا ہوں کہ اب میں برائی میں گھس کے اس کو ٹھیک کروں گا۔ زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ جی اگر آپ یہ سوچیں کہ میں شراب نہیں پیتا، میرے سارے دوست شراب پیتے ہیں، میں ان میں بیٹھوں گا تو یہ نمازی ہو جائیں گے، آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ شراب پینے لگ جائیں گے، وہ نمازی نہیں ہوگے۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی زندگی ایک بسر کر لی ہے اور اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ آپ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ادروائز تو کنارہ کشی پہلی چیز ہے، وہ آپ کو اختیار کرنی ہی پڑے گی۔ جی، بہت شکریہ۔ اچھا، اگلی ہم غزل کے بھی ایک دو اشعار اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ راز مثبر تھا فنائے جسم و جان و مال میں، زندگی ہم نے تلاشا تیرے خد و خال میں۔ عمومی طور پر ہم دنیا کے اندر اپنی جو جسم جان مال اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے ساتھ ہم مسلسل اس کے اندر انوالو رہتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مادی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں یہ ہمیں زندگی کی معنویت عطا کریں گی، ہمیں زندگی کا رخ متعین ہوگا۔ اور ہم عموماً یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے کیریئر کے بارے میں، اپنا گھر بنانے کے بارے میں، اپنی گاڑی خریدنے کے بارے میں، اپنی زندگی میں ہم ناپ رہے ہوتے ہیں کہ ان 3 سال میں کیا پایا، ان 5 سال میں کیا پایا۔ لیکن وہ ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ ہی غلط ہوتا ہے۔ وہ پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ جسم جان اور مال کی ضرورتیں۔ لیکن اگر آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے تو جو زندگی کی حقیقی معنویت ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہ ایک بچہ دنیا میں آیا ہے، وہ بچہ اس دنیا میں ساری زندگی گزار کر مر رہا ہے، اپنی پوری زندگی کو مکمل کر رہا ہے، وہ کن سٹیجز سے گزرا، کن خوشیوں سے گزرا، کن غموں سے گزرا، اس کے بعد نسل انسانی مشترکہ طور پر کن رستوں سے گزر رہی ہے۔ جب آپ اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو زندگی کی معنویت آتی ہے۔ تو راز میں تھا فنائے جسم و جان و مال میں، کہ اس مادی سوچ کو فنا کرنے میں تھا، زندگی ہم نے تلاشا تیرے خد و خال میں۔